بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزئی، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خاصہ اور عرض عام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل الکلی الرابع الخاصۃ وهو کلی خارج عن حقیقت الافراد محمول علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واقعۃ فقط كالضاحك للانسان والکاتب له۔ فصل الخامس من الکلیات العرض العام وهو الکلی الخارج المقول على افراد حقیقت واحدۃ وعلى غیرها كالماشی المحمول على افراد الانسان والفرس۔ فائدہ وإذا قد علمت مما ذكرنا أن الكليات خمس، الأول جنس، والثاني النوع، والثالث الفصل، والرابع الخاصة، والخامس العرض العام، فاعلم أن الثلاثة الأولى يقال لها الذاتيات ويقال للآخرين العرضيات، وقد يختص اسم الذات بالجنس والفصل فقط ولا يطلق على النوع بهذا الإطلاق لفظ الذاتی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ چوتھی کلی وہ خاصہ ہے اور یہ ایسی کلی ہے جو کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے ایسے افراد پر جو واقع ہونے والے ہوں ایک ہی حقیقت کے تحت، جیسا کہ زاہد کے انسان کے لیے اور کاتب انسان کے لیے۔ پانچویں کلیات میں سے جو ہے وہ عرض عام ہے اور یہ ایسی کلی ہے جو کہ خارج ہوتی ہے، بولی جاتی ہے ایسے افراد پر جو ایک ہی حقیقت کے تحت داخل ہوں اور اس کے علاوہ پر بھی، جیسا کہ معاشی یہ معمول ہے انسان کے افراد پر بھی اور فرس کے افراد پر بھی۔ فائدہ، اور جب آپ معلوم کر چکے ہیں جو ہم نے ذکر کیا کہ کلیات یہ 5 ہیں، جنس، نوع، فصل، رابع، خاصہ اور پانچواں عرض عام، تو آپ یہ بھی جان لیں کہ جو پہلی 3 ہیں ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے اور جو دوسری 2 ہیں ان کو عرضیات کہا جاتا ہے، اور کبھی خاص کر لیا جاتا ہے ذاتی کا نام جنس اور فصل کے ساتھ، اور اطلاق نہیں کیا جاتا ہے نوع پر اس اطلاق کے ساتھ لفظ ذاتی کو۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں کلیات خمسہ کا بیان چل رہا ہے، اس سے پہلے ہم 3 کلیات کا بیان پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے جنس پڑھ لیا ہے، اس میں ہم نے نوع پڑھ لیا ہے، اس میں ہم نے فصل یہ پڑھ لیا ہے۔ اب جو باقی 2 کلی ہیں ان میں سے ایک خاصہ ہے، دوسرا ہے عرض عام، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے چوتھی کلی کے بارے میں بتایا خاصہ۔ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ جو باقی 2 کلیات ہیں ان میں اور جو پہلی 3 کلیات ہیں ان دونوں میں فرق ہے۔ جو پہلی 3 کلیات ہیں اس میں کسی بھی چیز کی، افراد کی جو حقیقت ہوتی ہے یا تو کامل حقیقت بیان کی جاتی ہے یا کامل حقیقت کا ایک جز یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو باقی آخری 2 کلیات ہیں یعنی چوتھی کلی خاصہ ہے، پانچویں کلی عرض عام ہے، ان میں اس کے جو کلی کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی حقیقت نہیں بیان کی جاتی ہے، بلکہ یہ افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، خارج ہو کر اس کو لازم ہوتی ہے۔ جیسا کہ سفیدی ہے نا، اب سفیدی یہ حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، یہ ایسی صفت ہے جو خارج ہو کر لازم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آگے جا کے اس کی مثالیں آ جائیں گی۔ تو چوتھے نمبر پر آپ یہ سمجھیں کہ خاصہ یہ ایسا وصف ہوتا ہے، ایسی کلی ہوتی ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ان کی تعریف کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہنسنا، اب یہ ہنسنا یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا وصف ہے جو ایک ہی کلی انسان اس کے افراد کے ساتھ خاص ہے۔ ہنسنے کی صفت انسان کے افراد کے اندر تو پائی جاتی ہے، انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں اس کے علاوہ جیسے گھوڑا ہے، بکری ہے، بیل ہے، وہ ہنستے نہیں ہیں۔ تو یہ اگر ہم انسان کی تعریف ایسے کریں کہ ہنسنے والا جاندار، تو پھر یہ ایسی تعریف ہوگی جو کہ ہم نے تعریف کی ہے خاصہ کے ساتھ، یعنی ہم نے اس کی ایک ایسی صفت بیان کی ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ پائی جاتی ہے، ایک ہی حقیقت کے افراد کے علاوہ میں یہ نہیں پائی جاتی ہے، لیکن ان کی حقیقت سے خارج ہے۔ انسان کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، نہ کہ انسان کی حقیقت حیوان ضاحک ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی کلی ہے جو کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے لیکن ایسے افراد پر محمول ہوتی ہے جو ایک ہی حقیقت کے تحت آ رہے ہوں، یعنی ایک ہی حقیقت کے افراد کے اوپر بولی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو دیگر حقائق کے افراد ہیں ان پر یہ نہیں بولی جاتی ہے۔ جیسا کہ انسان کی آپ تعریف کریں ضاحک کے ساتھ، تو آپ یہ کر رہے ہیں انسان کی جو تعریف آپ کر رہے ہیں وہ انسان کی آپ تعریف خاصہ کے ساتھ کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے انسان کی آپ تعریف کرتے ہیں کاتب کے ساتھ، حیوان کاتب۔ اب یہ جو حیوان کاتب کے ساتھ آپ نے تعریف کی ہے یہ انسان کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت تو آپ پڑھ چکے ہیں حیوان ناطق ہے، البتہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو صرف ایک ہی حقیقت یعنی انسان اسی کے افراد کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ دیگر حقائق کے افراد کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی چوتھی کلی۔ پانچویں کلی بتا رہے ہیں، پانچویں کلیوں میں سے پانچویں کلی ہے عرض عام۔ عرض عام یہ بھی صفت ہوتی ہے جس طریقے سے خاصہ صفت ہوتی ہے، لیکن فرق ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان۔ خاصہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ پائی جاتی ہے، لیکن یہ عرض عام یہ ایک عمومی صفت ہوتی ہے، ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ نہیں خاص ہوتی ہے، وہ دیگر مختلفۃ الحقائق افراد کے ساتھ یہ پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ماشی، چلنے والا، اب چلنے والے اگر آپ انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ماشی کے ساتھ تو آپ انسان کی تعریف ایک عرض عام کے ساتھ کر رہے ہیں،
ایک ایسی صفت کے ساتھ کر رہے ہیں جو صفت صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان کے افراد میں بھی پائی جاتی ہے، انسان کے علاوہ جو دیگر جاندار ہیں، فرس ہے، حمار ہے، بکر ہے، غنم ہے، ان کے اندر بھی یہ برابر طریقے سے پائی جاتی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کلیات میں سے جو پانچویں کلی ہے عرض عام، یہ ایسی کلی ہوتی ہے الخارج، جو خارج ہوتی ہے۔ کس سے خارج ہوتی ہے؟ اس کے بعد بھی آگے یہی ہے، ان حقیقت الافراد، افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، بولی جاتی ہے ایسے افراد پر جو ایک ہی حقیقت کے تحت ہو وعلی غیرہا، اور اس حقیقت کے علاوہ کے اوپر بھی یہ بولی جاتی ہے۔ جیسا کہ معاشی، اب یہ محمول ہے افراد انسان پر بھی اور افراد فرس پر بھی، باقیوں کے اوپر بھی اسی طریقے سے افراد حمار پر بھی، افراد شاۃ پر بھی، افراد بکر وغیرہ پر بھی۔ یہاں تک 5 کلیے مکمل ہو چکی ہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو تفصیل بیان کی اس سے آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ کلیات یہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 جنس ہے، یہ پہلے گزر چکی، نوع یہ گزر چکی، تیسرے نمبر پر ہے فصل، یہ پہلے گزر چکی ہے، اور چوتھے نمبر پر خاصہ جو ہم نے ابھی پڑھ لیا، 5ویں نمبر پر ہے عرض عام۔ یہ 5 کلیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو پہلی 3 کلیات ہیں ان کو کلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ پہلی 3 کلیات کون سی؟ ان میں سے جنس ہے، ان میں سے نوع ہے، اور ان میں سے فصل ہے، اور جو باقی 2 کلیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرضیات۔ اب یہ دیکھیں ان کو ذاتیات کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو ذاتیات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر چیزوں کی ذات کی جو حقیقت ہوتی ہے یا تو کامل طریقے سے بیان کی جاتی ہے یا پھر اس حقیقت کا ایک بڑا حصہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ان پہلی 3 کلیات کو کلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ اور عرضیات، عرض اس چیز کو کہتے ہیں جو حقیقت سے خارج ہو کر لازم ہوتا ہے، تو چونکہ اس کے اندر ایک صفت بیان کی جاتی ہے جو حقیقت کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے، اس لیے چوتھی اور 5ویں کلی کو عرضیات یہ کہا جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ آگے فرما رہے ہیں کہ بعض رات ایسے بھی کرتے ہیں کہ جو تقسیم ہے نا، یہ 2 تقسیم میں کرتے ہیں، تو 2 تقسیمیں کی گئی ہیں نا، ایک تقسیم کی گئی ذاتیات، دوسری تقسیم کی گئی عرضیات۔ ذاتیات میں 3 ہیں، جنس، نوع، فصل، اور عرضیات میں 2 ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ لیکن بعض رات فرماتے ہیں کہ تقسیم 2 نہیں ہے بلکہ 3 ہے۔ 3 تقسیمیں کیسے ہیں؟ جو پہلی تقسیم ہے اس میں جو ذاتیات ہیں، ذاتیات کے اندر نوع یہ داخل نہیں ہے بلکہ ذاتیات کہیں گے جنس کو اور فصل کو۔ یہ فرما رہے ہیں کبھی خاص کر لیا جاتا ہے ذاتی کا نام جنس اور فصل کے ساتھ، اور اطلاق نہیں کیا جاتا نوع کے اوپر اس اطلاق کے ساتھ لفظ ذاتی کا، یعنی جو نوع ہے جو کہ حقیقت کے اعتبار سے دوسری قسم ہے کلیات 5 میں سے، اس کو بعض حضرات ذاتی قرار نہیں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ذاتیات 2 ہیں، ان میں سے ایک جنس ہے اور فصل ہے، اور ایک علیحدہ قسم ہے نوع، اس کے اندر صرف ایک ہی کلی آئے گی نوع، اور ایک تیسری قسم ہے عرضیات، اور اس کے اندر پھر یہ 2 کلیات آ جائیں گی، ایک خاصہ آ جائے گی اور ایک یہ عرض عام آئے گی۔